رمضان جو ہے نا صحت بنانے کا بڑا بہترین نسخہ ہے. اس میں اللہ آپ کو موقع دیتا ہے ابھی کولیسٹرول کو ختم کروا دو, لیکن رمضان میں لوگوں کا موٹاپا کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے, کیونکہ افطاری میں طبیعت سے تیل والے پکوڑے پھوڑتے ہیں, طبیعت سے بریانیاں کھائی جاتی ہیں, چاٹ اور یہ اور وہ ایک ہی دم اتنا کھایا جاتا ہے کہ عام دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھاتے تھے, تھوڑا غنیمت تھی, اب ایک دم پھوڑتے. تو صحت بننے کے بجائے بگڑ, اور رمضان میں موتیں بھی ہوتی ہیں وہ. تو اس لیے رمضان کا اللہ نے جو آپ کو پیکج دیا ہے نا, افطاری میں آپ کھائیں کیا, ہٹو بچوں ہو جائیں گے آپ 15-20 دن میری بتائی ہوئی خوراک اگر کھائیں گے, 15-20 دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ مفتی صاحب کو 4 شاکیوں پہ بیان کرتے تھے وہ غلط, کچھ ان میں حقیقت ہے. وہ باتیں آپ کو جو بھی بری لگتی ہے نا وہ اچھی لگنا بولو شروع, جوان ہو جائیں گے. ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل کو سحری افطاری سے نکال, کوکنگ آئل کیا کر رہا ہے, بولتے کیوں نہیں, آئل کو نکال. زیتون کا تیل 1-2 چمچ استعمال کر لیں. آپ سمجھتے ہو دیسی گھی بھی نہیں, گھی نہیں چھوڑنے فی الحال تھوڑا گیا, دیسی گھی ویسے اچھی چیز ہے لیکن چھوڑنے فی الحال, دنیا چھوڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ہر قسم کا گھی, وہ زیتون کا تیل 2-3 چمچے پیے 24 گھنٹے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی چاول کو کم کرے, گندم کو بھی, اور بولو نہ سحری میں گندم بہت زیادہ پھوڑنی ہے اور نہ افطاری, نہ رات کو کسی, گندم بھی اور چاول بھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زیادہ جو آپ نے فوکس کرنا ہے نا وہ کھجور کو, کھجور بہت پاورفل چیز ہے, پیٹ نہیں بھرتا اس سے, مگر جو کام روٹی کرتی ہے نا اور جو انرجی چاہیے وہ کھجور سے ہمیں زیادہ ملتی ہے. ہمارے ہاں افطاری میں کھجور کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کھجور کی سنت سمجھ کے روزہ افطار کیا اور پھر ڈائریکٹ آ گئے بریانی پہ, کولڈ ڈرنک پہ. ابے یہ پیٹ بھر کے کھاؤ یار, طبیعت سے کھاؤ, اس وقت ہضم بھی ہوگی, جزو بدن بھی بنے گی. عام طور پہ کھجور آسان نہیں ہوتی ہضم کرنا, کھجور آسانی سے کتنا کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے, کھجور کے لیے میدا تیار ہی نہیں ہوتا. افطاری میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لے, جتنی بھی کھجوریں کھا لے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا. تو زیادہ کھائیں کھجوریں. اور یہ کولڈ ڈرنک کو ایک طرف رکھیں آپ. اگر آپ اول تو شربت, میں تو کبھی بھی افطاری میں شربت نہیں پیتا, کیونکہ افطاری میں تجربہ ہے کہ شربت اگر آپ نے پی لیا یا پیٹ بھر کے روٹی کھا لی تو مغرب پڑتے ہی آپ ٹن ہو جاتے, کسی کام کے تراوی کے قابل کو آپ رہو گے. ٹن بس میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن بات کے ساتھ, میں ہوں قادری سنی ٹن ٹناٹن والا حساب بن جائے, نہ تراوی پڑھی جائے گی نہ پڑھائی جائے گی. پیچھے دیکھو لوگ تراوی میں پہلی رکعت سے ہی گھومنا شروع کرتے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افطاری میں روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہوتی ہے, چاول پیٹ بھر. اگر یہ چاول یا روٹی سے پیٹ نہ بھرتے, کھجورے کھاتے یا اور کوئی چیز کھا لیتے, مکئی کھا لیتے, لوبیا کی چاٹ کھا لیتے, لوبیا کھائیں اس کی چاٹ بنا کے, مزے کی بھی ہوتی ہے, سفید چنے بھی کھا لیں وہ بھی ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے. کارب والی چیزیں کیا ہونی چاہیے, ایسی چیزیں جن میں نشاستہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے. جیسے روٹی میں تو بہت کارب ہے نا, چاول میں بہت کارب ہے, یہ کم کھائیں. باقی آپ دالیں کھائیں, آپ چاٹ کھائیں, بے شک سفید چنے کی چاٹ کھا لیں, دہی بڑے کھا لیں, تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, تو دہی بڑے آرام سے ہضم ہو جائے. تو یعنی کچھ بھی کھا لیں آپ افطاری میں, بہتر ہے کہ کھجور زیادہ کھائیں. ایک سیکنڈ, لیکن آپ نے افطاری میں روٹی اور چاول 3-4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی, اس کے بعد عادی ہو جائے گا, پھر مزہ آنا شروع ہوگا کہ یار کیا طبیعت ہلکی پھلکی, آنکھوں میں روشنی تیز ہو جائے گی. تو سحری میں بھی آپ نے روٹی اور چاول کو کم کرنا ہے اور آئلی چیزوں کو, اور افطاری میں بھی روٹی چاول کو آپ نے کم کرنا ہے. جب بھوک لگے لوبیا کی چاٹ کھا لی یا سفید چنے کی چاٹ کھا لی یا کالے چنے کی چاٹ. پکوڑے بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے, پکوڑے بھی بیسن ہے نا وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا پکوڑا. زیادہ جو ٹینشن دے گی نا آپ کو روٹی اور چاول اور یہ کولڈ ڈرنک اور شربت پیو. ٹن جس خوراک کو کھانے کے بعد انسان ٹن ہو رہا ہے نا, سنی ٹن ٹناٹن بن رہا ہے, تو سمجھ لو یہ خوراک آپ کی باڈی میں فیٹ پیدا کر. یہ خوراک کیا کر رہی ہے آپ کی باڈی میں, یہ اصول یاد ہے. شربت پیتے ہی ٹن ہوتی ہے, طبیعت کی نہیں ہوتی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ کیا پیدا کر رہی ہے, فیٹ, یہ باڈی کو موٹا کر رہی ہے. روٹی کھاتے ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے, ایک دم آدمی کو غنود کی. یہ کیا کر رہی ہے, فی نفسی ضروری ہے روٹی, لیکن آپ کو میں رمضان کا پیکج دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور چاول کو بھی آدھی روٹی کھا لیں بس, بہت ہے. باقی دوسری چیز پھل فروٹ کو فوکس, گوشت کھائیں طبیعت سے, اللہ نے اگر پیسہ دیا گوشت کھائیں, مچھلی کھائیں, گوشت کھائیں, یہ چیزیں کھائیں گے فائدہ ہوگا, نقصان بھی ہوگا. لیکن روٹی چاول اگر آپ نے اسی اسپیڈ سے پھوڑنا شروع کیے جس اسپیڈ سے آپ کھا رہے ہیں, تو رمضان آپ کو کولیسٹرول کا تحفہ دے کر جائے گا, فیٹ چڑھا کے جائے گا, آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے گی آپ کی, شوگر کی بیماری پیدا ہوگی, ہارٹ اٹیک کے خطرے. بہت سے لوگ افطاری کرتے ہی پولیس بھی آ کے اٹھایا, پولیس سے بھی ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ سحری کھا کے سوئے تھے اور پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا. کیونکہ سحری میں جس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ان کے بعد اگر بندہ اٹھ جائے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اٹھے کیسے. آپ نے تو اٹھنے کا کوئی آپشن
खजला खा रहे हैं शहरी में, इतना ऑयल से भरा हुआ होता है, पीनिया खा रहे हैं, और ये ऑयल भी मार्केटों का ऑयल जिसका पता नहीं है कि ये किस चीज का तेल है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तमीज से ले आए, लेमन पिया करें, विटामिन सी मिलता है, तो इससे आप देखो ऐसे निथर जाओगे, हटो बच्चो हो जाओ आप। ईद की चांद आपको सबसे पहले नजर आएगा, आपकी आंखें इतनी तेज हो जाएगी, सबसे पहले आपको चांद नजर आएगा, आप बोलोगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन एक हफ्ते की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और इससे कोई कमजोरी नहीं होगी। रोटी खत्म नहीं करनी है, याद रखो, कम करनी, खत्म करने से नुकसान होगा। चावल भी खत्म नहीं करना है, बहुत कम करना है। बाकी गोश्त को ज्यादा फोकस करना है, दूध पिए, गोश्त खाएं, खजूरें खाएं, और शरबत ना पिए। चीनी का इस्तेमाल बोलो बिल्कुल लाइफ से ऐसी चीनी निकाल देनी चाहिए। तो ये बड़ा खानदानी पैकेज है, बड़ा मजा आएगा आपको। क्या कह रहे हैं देखो, एक बात याद रखो, एक टाइम खाया करो। इफ्तारी में भी खा रहे हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के भी खा रहे हैं, ये पागलों वाली हरकत है। वो तो बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छा कहा। मेरी तो आदत है, हाँ मुझे पता है, मेरी तो आदत है, मैं हमारे यहाँ 15 मिनट बाद मगरिब की नमाज होती है, मैं इफ्तारी में खा लेता हूँ, इतना खा, उसके बाद बस बहुत, अगर कभी तरावी के बाद भूख लगी तो खा लिया, वरना नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, पहले इफ्तारी में खाते, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के आए, फिर जाके खाना खाए। हालांकि उनको पता है कि हमारी भूख, ये जब वक्फा आता है ना तो भूख नहीं रहती, ये पेट खराब होता है। रमजान में बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ती हैं, तो रमजान बदनाम होता है इससे। वो हालांकि रमजान का कसूर नहीं है, वो आपका अपना कसूर। तो अगर आपने इफ्तारी के फौरन बाद खाना खाना है तो इफ्तारी में 2-3 खजूरें खाएं, नमाज पढ़ें, फिर खाना खाएं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तमीज से खाना खाएं, और मस्जिद के इमाम को बोलें कि थोड़ा लेट पढ़ा दो भाई, कोई भागे नहीं आ रहे यार, थोड़ा 1 महीना है, खाने तो दो तमीज से। वो भी खड़े हुए होते हैं, मौजिन साहब बस इधर आधा जल्दी जल्दी खा रहा है, और उधर अजान की आवाज आ गई, जुगाली करते हुए आ रहे होते हैं मस्जिद में। मैंने तो देखे चलते चलते दस्तरखान से पकौड़ा पकड़ रहे होते हैं कि जमात में पढ़नी हो, चलते चलते। अरे यहाँ मगरिब की नमाज में ताखीर जायज नहीं है, लेकिन एक उज़र है, तो हम तो कोशिश करते हैं अजान और मगरिब में कम से कम 15 मिनट में भी जिस कम वक्त का पेट ना भरे ना, तो ये पेट नहीं है, ये लालू खेत है। ये कुछ भी खाएगा इसका पेट नहीं भर सकता। इसको फोकस करें, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। सेहत बड़ी खानदानी रहेगी, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। भूख की वजह से रोजा तोड़ना। बाज लोगों को रोजे की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है, या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इनके लिए रोजा छोड़ना या तोड़ने का हुक्म बयान फरमा दें नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द, तकलीफ और दर्द शुरू हो गया, तो दर्द होना एक बीमारी है। इस दर्द को खत्म करने के लिए वो रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोजे का लाजमी जुज्व है। तो कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोजा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोजे का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबिले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोजा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोजों का कफारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें, अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोजा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोजा नहीं तोड़ सकते, रोजा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा ना ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया है, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोजा तोड़ा जा सकता है। रोजे में नाक में पानी डाल सकते हैं। मुझसे रोजे की हालत में गलती से नाक में पानी चला गया, जो हलक में जाता हुआ महसूस भी हुआ, क्या इससे मेरा रोजा टूट गया? सुमैया बतूल रावलपिंडी से, गलती से आपको रोजा याद था और नाक में पानी आपने डाला और वो हलक में चला गया, महसूस होने की बात नहीं है, 100% यकीन हो के हलक में गया है, तो फिर रोजा टूटेगा। 100% यकीन नहीं है, फिर रोजा नहीं टूटेगा। रात में गुस्ल फर्ज हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हमबिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आंख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी करके रोजा रख लिया, तो क्या रोजा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना जरूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से, नहीं जी, बगैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फर्ज नमाज पढ़ने से पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोजे का गुस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक नमाज से है, रोजे से नहीं। पाकिस्तान से दुबई पहुंचे तो पता चला वहां रोजा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोजा नहीं था, अगले दिन रोजा था। मैं जब दुबई पहुंचा तो यहां रोजा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की, इसलिए रोजा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोजा मुझे ईद के बाद कज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूंकि आप जब पाकिस्तान में थे, सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ, बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोजा नहीं रखा, और जब आप दुबई पहुंचे तो वहां रोजा था। तो चूंकि आप पे ये रोजा वाजिब नहीं हुआ था, वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफर के दौरान
آپ دبئی میں نہیں تھے اس وقت, سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی, تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا, آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک, تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی, کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی, ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو, تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے, اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی, اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے, لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا, جب لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں. میں اللہ کے حقوق کی بڑی ویلیو ہے. ہم جب دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی ڈکشنری سے اللہ کا لفظ کیا ہو گیا, بولے صرف وہ مائی گاڈ کی حد تک رہ گیا, جب کوئی ٹینشن ہو مائی گاڈ, بس اس سے زیادہ گاڈ سے رشتہ کیا ہے, ختم. جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ جیسے ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی کیونکہ انہوں نے آپ کو جنا, اس سے بھی زیادہ رشتہ آپ کا خالق کے ساتھ ہے جو کریٹر ہے, جس نے آپ کو پیدا کیا. اس کے کیا حقوق ہیں یہ بیان کرنے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ بیان اور ایکسپلین کرنے سے قاصر ہیں. اللہ نے بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خدا ہے نا اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے. ایک تو اس نے بتایا کہ مخلوق کا حق بھی اصل میں خدائی کا حق ہے. آپ مخلوق پہ جب خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی کس کے حکم پہ, آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ماں باپ کا نہیں ہے, یہ حق کس کا ہے, اللہ کا ہے, گاڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں. سورہ دہر میں آپ دیکھیں نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھلا رہے ہیں, تمہارے لیے نہیں کھلا رہے. جب ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں تو ہمیں نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے. یہ لفظ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمیں بدلہ کس سے چاہیے, خدا سے. غیر مسلم جب مخلوق کو کھلائے گا خدا کے لیے نہیں, وہ ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہوئے کہ میں انسان ہوں, انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ہوتا ہے, اس رشتے کی لاج میں کھلائے گا. جبکہ مسلمان جب انسانوں کو کھلائے گا تو یہ کس کے آرڈر پہ, یہ خالق کے حق کو پورا کرنے کے لیے کھلائے گا. لہذا اس کے لیے اس کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریٹرن میں شکریہ بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھ لیں نا, لوگ ایک بہت اشکال کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے, زکاتیں دبا کے ادا کر رہے ہیں, غریبوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے, ان کو پتہ ہے جو ہم زکات یا صدقے دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں, وہاں سے مل جائے گا ہمیں. حکومت کو جو دیں گے اس پہ لوگوں کو اطمینان کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا, کس کے پیٹ میں جائے گا. میں لاہور گیا اور انڈس ہاسپٹل آپ جا کے دیکھیں, ان کی کروڑوں اور بلکہ اربوں روپے کا بجٹ ہے, سارا بجٹ ٹوٹلی عوام اٹھا رہی ہے. جو ہاسپٹل میں ڈائلسس کے پیشنٹ کا فری علاج, ہارٹ پیشنٹ کا فری علاج. میں یورپ بھی گیا, وہاں میں نے دیکھا فری علاج کرتا کون ہے, فری علاج اسٹیٹ حکومت. یہاں بھی ہم دیکھیں بہت سے اسپتال فری علاج, ایک بھی گورنمنٹ کا ایسا اسپتال نظر نہیں آیا جہاں ٹوٹلی علاج کیا ہو فری. اور جو فری والے ہیں وہاں علاج سے زیادہ بیمار ہونے کا ریشو کیا ہے. آپ ذرا چلیں نا, پان گٹکے کی جو پیکیں آپ کو فری ہسپتالوں میں نظر آئیں گی وہ دیکھ کے ہی آدمی بیمار ہو جائے. تو یہاں عوام تو ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے, گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی. وہاں گورنمنٹ پوری کر ہی اس لیے رہی ہے کہ عوام پوری نہیں کر رہی, وہاں پہ کر بھی نہیں سکتی, کیونکہ بڑے بڑے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن مذہب تو آپ کو دے سکتا ہے, وہ حکومتیں آپ کو وہ موٹیویشن نہیں دے سکتی. ممکن ہے لوگ کہیں کہ یار فلاں ہسپتال وہاں بھی چلا رہے, بھائی اتنا پیسہ جو غربت یہاں ہے یہ غربت تھوڑا پارسل کرو نا وہاں پہ, پھر دیکھو چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اسلام نے اللہ کے حق میں بیان کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے نہیں. اس نے بتایا کہ 5 قسم کی عبادتیں, 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاً, کس کے لیے, اللہ کے لیے. نمبر 1 نماز. آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا, جس میں آپ دانت صاف کریں, لباس کو پاک کریں, ٹائمنگ بھی کتنی بہترین, صبح صبح آپ اٹھیں, جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے. میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر, نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ بولو نا نہیں کرتا. تو کوئی کہہ سکتا ہے, بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے, صبح کا, اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے. اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی, بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا, بھائی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے, تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو. ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کرتا. طریقہ ایسا رکھا گیا ہے, وضو کرو, دانت صاف کرو, طہارت حاصل کرو,
یہ غسل، تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے، اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں ہے؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکات کا، ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اتنا بہترین نظام زکات کا رکھا. ٹیکس کا نظام اور زکات کو ذرا آپ کمپیئر کریں. ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے. اللہ میاں جو ہم سے زکات کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نا غریبوں سے تو ہے ہی نہیں. غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیا. درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے. 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں. ایک مالدار جن سے زکات لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکات دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی. نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکات لے لے، اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکات لی جائے. پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں. آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکات، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے. تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دے. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام، مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا. تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان. پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائم ہیں. تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا، کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے. چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا. چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا. لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی وہ 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جائے. تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالق الہی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا. کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو. آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں. آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں. آپ کہیں پیسے نہیں ہے، یہ ٹینشن ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. روزانہ یہ دعوے کرتے ہو لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا. تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا تو کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، یہ دعوے شاوے نہ کیا کرو. تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ. خدا ہے، بنایا ہے، کیا کرے؟ بنایا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں. لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اللہ میاں نے زکات رکھ دی سال میں 1 دفعہ. اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے، کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں؟ مستثنی. یہ بھی نیچرل ہے، ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ، کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. تو وہ دو کو کیا کر دیا؟ یہ خارج کر دیا، آسان رکھا اس. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوئی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے، چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو، آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں. یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ، لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی. اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے، بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے، اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا، سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں. شدید ترین گرمی ہے،
نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے, تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنائے ہوا دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی, انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نہ اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں بس نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں. بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے, اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے, اور اگر حالت غیر ہو جائے, روزہ رکھ کے ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہو. کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا, بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے, تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے, کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی دیر میں نا کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, میرا پیٹ خراب ہے. انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں, 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں, بک رہتا ہوں عشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے ایک بات بتاؤں, انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں
یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں، ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیئے نہ، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ، پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا. 2 ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو، تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم. واللہ عالم، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ، خاص طور پہ جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں؟ زیادہ ہی ہے نا میرا خیال. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں، ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھیے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے، کتنی غربت ہو جائے، ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے، پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے، کھا کے مرنے والوں کا ریشو. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا، اس میں روحانی قوت بعد میں ہے، ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے، باڈی کی زکات کیا ہے؟ بولیں. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس نے یہ تو جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں، جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی، اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی، وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو، لوگوں کو کارڈ چھپاؤ، لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا، 4 بجے بھی ہو جاتا ہے. لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کیا چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے اور ٹائم کیا ہے صبح. تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے.
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا ایک مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن نہیں تھا، ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا. تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری خواہشات پہ جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں، اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہوتے ہیں. 1.001% بھی ہم میں چینجنگ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے گزارتے نہیں. تو اس رمضان میں میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے. ہم کہیں گے اے اللہ، جو چیزیں حلال تھیں اور انتہائی مرغوب تھی، ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس کس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا روٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے، ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا. اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو روزے تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. کولیسٹرول کم نہیں ہوگا، باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوں گے؟ دیکھیں فاسٹنگ سے ہی ہوتا ہے نا، آپ نتھر جاتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں نتھرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح سے لے کے شام تک پرہیز کیا ہے، وہ افطاری میں جو کھانے کی اسپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سموسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے، روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے مادی طور پہ بھی اپنے آپ کو پہ کنٹرول کرنا ہے اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہوئی اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.